شیخوان آج ہمارا انشاءاللہ 18th پارہ ہے، جز ہے، اور اس میں دو بڑی پروفاؤنڈ سورہز ہیں. ایک سورہ مومنون ہے اور ایک سورۃ النور ہے. پہلی سورت مکی ہے اور دوسری مدنی سورت. اور سورہ مومنون کے اندر خاص طور پہ جو اس کے بنیادی مضامین ہیں، اس میں اگر ہم بات کریں جلد از جلد کچھ 6 بنیادی چیزیں نکات آپ کو ملتے ہیں. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مختلف اطوار، ان کے جو سٹیپس ہیں، اس میں فیزز انوالوڈ ہیں، ان کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ نظارے پیش کیے. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کی ترغیب دی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کے عقائد کا رد وغیرہ بھی کیا اس میں. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بھی دیے اور آخرت کا بھی ذکر کیا، اور انسان کی زندگی کا کی جو اہمیت ہے اور مقصدیت، بامقصد زندگی کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کر کے اس صورت کو کنکلیوڈ کیا. تو میں سب سے پہلے آغاز میں سورۃ المؤمنون، کیونکہ اس کو یعنی اس کا آغاز مومنین کی کوالٹیز سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی المؤمنون ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو لسٹ ڈاؤن کر لوں انشاءاللہ، پھر آپ بھائی اس میں ضرور اپنی ریفلیکشنز شیئر کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی آغاز میں صفات بیان کی، اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کی ایک اچھی کوالٹی سے پڑھنے والے ہیں. پھر لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نمازوں کی دو چیزیں اللہ نے ذکر کی، ایک نماز میں خشوع اور خضوع، اور دوسرا نماز کی حفاظت. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو وقت پہ ادا کرے، یعنی اس کے بارے میں کنسرن اور سینسٹیو ہو اپنی اس کی پلاننگ کے حوالے سے، اس کو ادا کرنے کے حوالے سے. تو یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے، خاص طور پہ یہ کامیابی کی جو ہے وہ دلیل ہے اور کامیابی کی علامتیں ہیں، انفیکٹ سائنز ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. اچھا مغیرہ، اگر کوئی پوچھے کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے، تو شریعت کے روح سے کیا جو ہے وہ فرق ہے؟ اچھا، میں اسی میں ایڈ کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح المؤمنون، اور یہ نہیں کہا قد افلح المسلمون. اور علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ مسلم جو ہے نا وہ ایک بیر انٹری لیول ہے، اور مؤمن جو ہے وہ ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے وہ انسان کے دل میں آ گیا. مسلم جو ہے وہ ہے کہ انسان نے اقرار کر دیا کم از کم زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس نے یہ کہہ دیا، شہادہ پڑھ لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن مؤمن وہ ہے جس نے اس کو ریئلائز کیا اور اپنے دل میں اس کو جو ہے وہ مینیفیسٹ کیا ہے، اور وہ پریکٹس کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہی منافق بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. وہ شاید مسلم والا لیبل لے کے پھر سکتے ہیں لیکن مؤمن والا لیبل نہیں لے کے پھر سکتے، کیونکہ وہ جو ایمان کا زبان پہ اقرار کرنا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا دل کے اندر اترنا جو ہے وہ ایمان اور مؤمن ہے. کبھی کبھار یہ دونوں ٹرمز جو ہیں انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ یہ اکٹھی یوز کیے جا رہی ہوں گے تو وہاں پہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا. اور اس میں ایک اور چیز رکھی، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے علی بھائی، آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ایسی یعنی ظاہری اعمال بیان کیے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب جو ہے نا ظاہری اعمال صرف انسان کو مسلمان بناتے ہیں، جبکہ باطنی اعمال حقیقت میں انسان کو مومن بناتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعمال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے باطنی اعمال. لیکن یہاں پہ اللہ نے دیکھے کون سے ذکر کیے، صلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے والے، اس میں خشوع خضوع رکھنے والے، اسی طریقے سے لغو سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا کہ ظاہر اور باطن کی، یہ عام طور پہ ایک ایکسکیوز کے طور پہ یوز کی جاتی ہے کہ تاکہ نا اسکیپ ہو جائے اس بات پہ کہ اگر ہم ظاہری عمل نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. تو ہم اس چیز پہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا بلیو نہیں کرتے کہ ایک بندہ ظاہری طور پہ بد عمل ہو اور وہ یہ اس کے دل میں ایمان ہو، کیونکہ اندر ایمان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نیسیسیٹیٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو یعنی وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے ایکشن میں، یعنی ایمان کی مینیفیسٹیشن ایکشن میں. اچھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں، تو آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، ہاں، کہ ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہی تھا. اور پھر انہوں نے یہ آیات بھی پڑھی، ایک روایت میں آتا ہے. اینڈ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نا نماز کا 2 دفعہ ذکر کیا جیسے آپ نے کہا،
پہلے جب نماز کا ذکر کیا تو وہ صرف نماز پڑھتے نہیں لیکن خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع کے ساتھ پڑھنا یعنی حاضر ذہنی کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز. جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور ایک دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اینڈ نماز جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہر پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا. اور جہنم میں بھی جو لوگ جائیں گے ون آف دا ریزنس وائی دے ول بی ان دیر از بیکاز آف ناٹ پریئنگ. کیونکہ سورہ مدثر غالباً اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب اہل جنت پوچھیں گے کہ یہ جہنم والے کدھر ہیں, اور ان سے پوچھیں گے بلکہ کہ ما سلککم فی سقر, کہ تم کیسے یہاں پہنچے, تو ان کا پہلا جواب جو ہے لم نکن من المصلین, کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو کہا لیکن اس کی ایک کوالٹی بھی بیان کر دی کہ نماز پڑھنی ہے لیکن وہ اس کوالٹی کے ساتھ, یعنی خشوع کی کوالٹی کے ساتھ. اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون, لغو کہتے ہیں بے فائدہ بے مقصد چیز کو. ویسے تو یہ پرائمرلی اسپیچ کے اوپر یوز کی جاتی ہے لیکن کسی اور چیز کی بھی اوپر ہو سکتی ہے, یعنی جو بالکل فضول بات ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی مقصد نہیں ہوتا, وہ ہو سکتی ہے نیوٹرل ہو. نیوٹرل سے مراد یہ ہو سکتی ہے حرام چیز نہ ہو لیکن اس کا وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے بھی جو ہے نا مؤمنین جو ہیں وہ اعراض کرتے ہیں, یعنی اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں, اپنا وقت نہیں ضائع کرتے ان چیزوں کے اندر. ایک مثال لے لیتے ہیں ماڈرن ڈے لغو کام کے جو کہ اسپیچ سے نہیں ریلیٹڈ. وہ لیٹ سے موبائل پہ کینڈی کرش کھیلنا سارا وقت, ناٹ نیسسرلی حرام ہے یہ چیز لیکن بے فائدہ اور بے مقصد ہے. اسپیشلی اگر وہ کسی ریکریشن کے لیے یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں یوز کی جا رہی کہ انسان تھکا ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مؤمنین جو ہیں وہ اپنا وقت جو ہے اس چیز میں ضائع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیطان کی ایک ٹیکٹک یہ ہے کہ انسان کا وقت ضائع کروائے ان اعمال کے اندر, لغو کاموں کے اندر جو بالکل بے فائدہ اور بے مقصد ہوں. اچھا, اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا پوائنٹ. آپ نے لو کی بات کی تو جو امام غزالی کی آپ نے پچھلے دنوں ایک ایپیسوڈ میں بات کی نا, ان کی کتاب ایھا الولد کے نام سے, جس میں انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو نصیحت کی, تو اس میں جو پہلی نصیحت انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کی ہوئی ہے علی بھائی, وہ یہی ہے کہ اللغو معرضون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یعنی ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے اور خاص طور پہ ایک ینگ بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس میں سمجھتا ہوں یوتھ کے لیے آج یہ ہے کہ اپنے آپ کو لغو سے بچائے, اننیسیسری چیزیں, کیونکہ یہ پھر نہ صرف ایڈکشنز بن جاتی ہیں بلکہ انسان کو اور بھی, انسان کے کریئر تباہ ہو جاتے ہیں, انسان کی بڑی بڑی ہیلتھ کے پرابلمز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات احمد بھائی آپ ابھی کوٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں نماز کے ساتھ امانت دار ہونا اور آنیسٹ رہنا اور کمٹمنٹ کا پورا ہونا کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کئی لوگ نا شکایت یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یار وہ فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دیکھ لیں کہ وہ 2 نمبری بھی کرتا ہے, وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, تو کیا فائدہ اس کی نمازوں میں. تو اس کو بھی تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کمٹمنٹ کے پوائنٹ کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کریں. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز جو ہے نا وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے, یعنی نماز کا جو ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ برے کاموں سے اور فحش کاموں سے رک جاتا ہے. اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ پھر ان چیزوں سے رک بھی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے, اس بندے کی نماز غلط ہے. اور وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایک رسمی ایک عادت سی بن گئی ہے شاید, اور اس کے اندر وہ جو خشوع ہے, وہ جو ایک جو کیفیت ہے, جو پہلی کوالٹی ہے کہ نماز از ناٹ جسٹ ایکشنز اینڈ ورڈز وداؤٹ میننگ اینڈ وداؤٹ اینی سنسیئرٹی. یعنی نماز کے پیچھے ایک پورا جو ہے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے. یعنی صحابہ جو ہیں جو وہ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ایسی کیفیت کے اندر آ جاتے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے اور رب سے ہم نے بات کر رہی ہیں, تو وہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا, فیل کرنا. ہمارے ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ابھی تک نماز کا میننگ نہیں آتا تو افسوس کا مقام ہے کہ ایسی چیز جو ہمیں 5 وقت دن میں کرنی ہے اور 10 دن میں 50 دفعہ کرنی ہے, 20 دن میں 100 دفعہ کرنی ہے, اور آپ کو میننگ ہی نہیں آتا اس کا. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ کسی نان مسلم کو ملیں اور وہ آپ سے پوچھے آپ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا نماز پڑھ رہے ہو؟ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں میں. اچھا, تو آپ سے پوچھے اچھا یار جب یہ بیٹھتے ہو اور یہ کیا پڑھتے ہو, کہتا ہے میں پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات. وہ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے, آئی ڈونٹ نو. وہ حیران ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کس قسم کا انسان ہے, یہ ایک کام کرتا ہے 5 دفعہ دن میں اور اس 5 دفعہ التحیات پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ پڑھتا ہوگا, اس کو مطلب ہی نہیں آتا اس چیز کا. تو اگر تو انسان جو ہیں وہ نماز پڑھ کے برائیاں کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کر کے آ رہے ہیں. اچھا, یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. یہاں پہ ایک اور مزے کی بات جو ہم غور کریں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی نماز کا ذکر کرتے ہیں تو اقامت صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ نماز میں خشوع کا ذکر ہو رہا ہے اور نماز کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے.
although اقامت میں یہ چیزیں شامل ہیں. پھر اس میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ لغو چیزیں بھی ہیں. اسکالرز لغو کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں ہو رہا ہے. اور اس سے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ indeed I hate to see a man idle, not doing anything from the work of this dunya or of the hereafter. تو اب یہاں پہ جو ایک لیسن میں دیکھتا ہوں, میں سوری کہنا چاہوں گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی لائف کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہوں گی. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ آج انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ, اتنی کم عمر میں اتنا کچھ کیسے کر لیا. سبحان اللہ, یہی جب بندے کا یہ ویژن ہو, یہ اسٹائل ہو لیونگ. یہاں پہ ان آیات میں ایک سینٹرل جو آیت ہے وہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بھی کوئی موضوع قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو آیات ہیں وہ غور طلب ہوتی ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم ہاؤ کین وی ہیلپ آور سیلز کہ ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو ہمیں لیسن اس میں یہ ملتا ہے کہ یعنی کہ نماز میں خشوع, اسی طرح لغو چیزوں سے اعراض کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے دور بھی کرتی ہیں اور ریٹروسپیکٹ میں یہ آپ کو اس کی طرف لے کے بھی جا سکتی ہیں اگر آپ لغو چیزوں میں پڑھیں. اسی کو قرآن مجید خطوات الشیطان کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ابھی ہم نے بنی اسرائیل میں اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ولا تقربوا الزنا, وہ بھی اسی ضمن میں. تو اسی لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ یہ سٹیپس ہیں ٹورڈز شرم گاہ کی حفاظت. اچھا, اس میں نا سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ڈس بلیورس یا پھر خاص طور پہ جو لوگ مجرم ہیں ان کے نا ریگریٹ کا ذکر کیا ہے. اور ایک آیت جو مجھے بہت جو ہے نا اسٹرائکنگلی یعنی ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے بیسیکلی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی پھر رشتے باقی نہیں رہیں گے اس دن, اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کیے جائیں گے. سبحان اللہ, اس سے پتہ چلا کہ آخرت کی جرنی ہے نا, وہ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں سبحان اللہ, تو بہت مشکل جرنی ہے. اور اس میں نا خاص طور پہ اگر آپ قبر سے بھی دیکھ لیں, قبر بھی انسان نے اکیلے جانا ہے. یعنی اگر ہو نا مشکل سے مشکل گھڑی ہو, اگر انسان کے ساتھ کوئی ہو, ساتھی ہو, یا ایون کوئی انسان کے گھر والے ہوں, تو انسان بہرحال وہ چیز جو ہے نا وہ تکلیف اور وہ چیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو مجھے سب سے ہارفک لگتی ہے آخرت کے حوالے سے, اور جو سب سے زیادہ پریشان کن یا انزائٹی کریٹ کرتی ہے, وہ یہ بات کرتی ہے کہ انسان نے سب کچھ اکیلے فیس کرنا ہے. اور اس آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی نا وہ رشتہ داریاں ختم ہوں گی, یعنی ریلیشن شپس بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے. اور وہ آگے جیسے اللہ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ, یعنی اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے ہر ایک سے بھاگے گا انسان, اور وہ بھی ظاہر آگے سے بھاگیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز مجھے بہت یعنی, اور پھر انسان کی جو ریگریٹ ہے اس وقت کہ انسان کہے گا کہ لعلی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, اللہ مجھے واپس کر دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے نا, انسان کو یعنی میرے جو نانا ہے اور ماشاء اللہ عالم دین ہے, تو وہ جب بھی کسی یعنی میت کے پاس جاتے تھے نا تو لوگوں کو ایک ہی بات کہتے ہیں, اور وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ کہتے ہیں دیکھیں اس ٹائم یہ جو بندہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے نا, یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے, اس کی سب سے بڑی چاہت کیا ہوگی اس ٹائم, ڈیزائر یہ ہوگی کہ کچھ لمحات اس کو مل جائیں تاکہ جو رانگز ہیں نا اپنی زندگی میں کیے ہیں اس کو وہ رائٹ کر سکے. یہ اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا اس وقت, لیکن یہ چانس اب سب کے پاس موجود ہے اس ٹائم. تو اس سے پہلے کہ آپ یہ ریگریٹ کرو اور اکیلے یہ ساری جرنیز کو فیس کریں آپ, تو یو نیڈ ٹو ایکچولی کم بیک. بلکہ مغیرہ یہاں پہ آپ مینشن کرتے ہیں, وہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا بچہ, اللہ اسے جنت نصیب کرے, ہاشم, اس نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا, وہ ذرا آپ کوٹ کریں. ہاں مجھے یاد ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب کینسر سے بیچارہ وہ فوت ہوا تو ہم اسے ملنے گئے, علی بھائی کے بیسکلی اسٹوڈنٹ تھے وہ, تو علی بھائی ہمیں ساتھ لے گئے. تو اس نے مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلے یہ بات کہی کہ یعنی مجھے دیکھتے نہیں, ڈسکشنز ہوتی رہی, بات ہوتی رہی, تو ایک جملہ جو مجھے آج تک اس کا یاد ہے, اس نے کہا تھا کہ مغیرہ بھائی کہ میں کہتا ہوں کاش مجھے نا اللہ ایک اور چانس دے دے, اور پھر دیکھیے گا میں کیا کرتا. اور واللہ جس اینکشیسلی اس نے یہ بات کہی تھی نا, اور جس تڑپ کے ساتھ اور اس کی چاہت کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ میں جناب یہ کر دوں گا دنیا میں وہ کر دوں گا. کیا عمر تھی لڑکے کی؟ 26 سال کو جو کوئی عمر نہیں ہوتی, یعنی جوان, اور کہتا تھا لیکن اس اللہ نے اس کو وہ چانس نہیں دیا دوبارہ, وہ ہاسپٹل سے واپس بیچارہ باہر نہیں نکل سکتا. کہنے کا مطلب ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ چیز ہمیں اللہ نے دی ہے, ہمیں اس چیز بارے میں خوش. بے شک.